اردو شاعری کو ایسے موضوعات سے نبرد آزما ہونا پڑا جس کے لیے اردو شاعری بنی نہیں تھی۔ تو اسرافیل کی موت بہت بڑی اور بہت دہشتناک نظم ہے۔ نور میم راشد اتنے بڑے امیجز تشکیل دیتا ہے جو کائناتی سطح کے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نور میم راشد کی ایک نظم اسرافیل کی موت پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ عالمی ادب میں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اسرافیل کی موت ایک بہت بڑی نظم ہے۔ اس کے امیجز جتنی بڑی کائنات تخلیق کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں تو آدمی پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نظم ہے، اس میں ہم ایک پوری تہذیب کے گرنے کا منظر دیکھتے ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ مشکل بھی ہے کیونکہ اسرافیل یہاں کنایا ہے ایمان کا۔ اس نظم کا جو صحیح عنوان ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان کی موت، لیکن صاف ظاہر ہے ایمان کی موت جو ہے وہ کسی عقلی مبحث کا موضوع ہو سکتی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اصول دین کے جو مباحث ہیں، جہاں عقلی علوم اور ایمان کی نسبتوں کو سامنے لایا جاتا ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس نظم کا جو موضوع ہے لاس آف فیتھ، وہ بنیادی طور پر عقلی علوم کا موضوع ہے۔ لیکن برصغیر کی جو تہذیبی صورتحال ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاعری نے، یعنی اردو شاعری نے ایسے کام کیے ہیں جو اس کے ذمہ نہیں تھے۔ مثلا اکبر الہ آبادی کی شاعری سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو استعمار ہے، اس استعمار کے ساتھ، یعنی برصغیر میں برطانوی استعمار کے ساتھ ایک شاعر جس سطح پر اور جس شدت سے اور جس گہرائی سے نبرد آزما ہے، وہ بنیادی طور پر شاعری کا موضوع نہیں ہے۔ اس کے لیے معاشروں، تہذیبوں اور قوموں کی زبانیں ہوتی ہیں جن زبانوں میں ایسے موضوعات کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ لیکن برطانوی استعمار نے برصغیر میں جو سیاسی پالیسی بنائی، اس سے ہماری جو تہذیبی زبانیں تھیں ان کا خاتمہ ہو گیا، اور اردو کو ایک بہت اتھلی اور بہت سطحی زبان کے طور پر انہوں نے یہاں متعارف کرایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹ دیے جائے، اس فکر سے، اس تہذیبی ورثے سے جو ہے منقطع کر دیے جائے، جس کی بنیاد پر ہم اپنے بدلے ہوئے حالات کو اپنے تناظر میں دیکھ سکنے کے قابل ہو سکیں۔ لیکن اکبر الہ آبادی ایک غیر معمولی شاعر تھے۔ ان کی جو تہذیبی بصیرتیں ہیں، اور جس طرح سے انہوں نے ایک بدلتی ہوئی تہذیب کو اور ایک گرتی ہوئی تہذیب کو، ایک غالب آتی ہوئی تہذیب کو جس طریقے سے اپنی شاعری کا موضوع بنایا، وہ اصلاً شاعری کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی کہاں اردو شاعری جو ہے وہ فراق کے اور وصل کے قصے گنگناتی تھی اور اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتی تھی، گل و بلبل کے قصے ہوتے تھے، اور کہاں یہ کہ اکبر الہ آبادی کے ہاں اردو شاعری کو ایسے موضوعات سے جو ہے وہ نبرد آزما ہونا پڑا جس کے لیے اردو شاعری بنی نہیں تھی۔ لیکن اکبر الہ آبادی نے جس غیر معمولی طریقے سے اپنے اس موضوع کو نبھایا ہے، اس پر افسوس صرف یہ ہے کہ ہم ان جمالیاتی ادراکات کو عقلی مباحث میں تبدیل نہ کر سکیں۔ اکبر الہ آبادی کے بعد اردو کی یہ روایت جو ہے وہ زیادہ تنومند طریقے سے اقبال میں ظاہر ہوئی، جہاں انہوں نے تہذیبی موضوعات کو اپنی شاعری میں برتا اور اس میں ایک اپنے ادراک کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد ہم نور میم راشد کو دیکھتے ہیں، وہ بھی اسی شاعری کی اسی روایت میں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سلیم احمد ہیں، وہ بھی اسی شعری روایت میں کھڑے ہیں، اور اس کے بعد احمد جاوید کے ہاں یہ شعری روایت جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اور وہ تہذیبی موضوعات جو اکبر الہ آبادی سے شروع ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں
کہ اپنی جو امکانات ہیں ان کو وہ مکمل کر چکے ہیں۔ تو اسرافیل کی موت بہت بڑی اور بہت دہشت ناک نظم ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا جم کے پڑھیں اور اس کی جو مانوی کائنات ہے اس میں سفر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک عالم یعنی اسکالر فلسفیانہ سطح پر یا علمی سطح پر ان چیزوں کو بیان کرے تو اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوگی، لیکن شاعر صاف ظاہر ہے عقلی جو موضوعات ہوتے ہیں ان کو وہ اس طریقے سے اپنی شاعری میں بیان نہیں کرتا، وہ امیجز بناتا ہے، وہ ہمارے سامنے اس تجربے کو ایک ایسی تشکیل دیتا ہے جو ہمارے لیے جس کو سمجھنا اور جس کو دیکھ لینا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ اگر اس کو ایک فلسفیانہ تناظر میں ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو وہ ذرا دقیق اور مشکل ہوتی ہیں سمجھنی، لیکن شاعری میں جب امیجز ہمارے سامنے آتے ہیں تو پوری ایک کائنات کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کن احوال سے گزر رہی ہے اور کس انجام کو پہنچ رہی ہے۔ تو یہاں اسرافیل جو ہے وہ اگر ہم اس کی جگہ ایمان کا لفظ رکھ دیں تو بھی یہی نظم بنے گی۔ اسرافیل کی موت یہ جو فریز ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ایک بے معنی سی ترکیب ہے۔ صرف شاعری میں اس کی معنویت ہو سکتی ہے، علم میں یا فلسفیانہ علوم میں اس کی کوئی معنویت نہیں ہے۔ اب اس میں جو نور راشد کی یہ نظم ہے اس کو ہمیں حسن کوزہ گر کے ساتھ دیکھ کر اس کے ساتھ رکھ کر اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نظم ہے اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں بیان کریں تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیتھ آف میٹا فزکس، یعنی یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تجربے میں جو ماورا ہوتا ہے، یعنی انسان غیب کا جو یقین اپنے اندر ڈیولپ کرتا ہے، یہ اس کی موت کا ایک منظرنامہ ہے۔ یعنی میٹا فزکس کی موت یعنی اردو شعریات کی موت، ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اردو کی شعریات جو ہے جو ہمارے بنیادی دینی افکار اور جو ایمانیات ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس شعریات کی موت کا منظر اسرافیل کے بارے میں یہ نظم جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور حسن کوزہ گر بنیادی طور پر ایک شعریات کی تلاش کے لیے جب انسان نکلتا ہے، اپنے عشق کو اور اپنی تہذیب کو، اپنی زندگی کو معنی دینے کے لیے انسان جس سفر پر روانہ ہوتا ہے، اس سفر کا منظر جو ہے وہ حسن کوزہ گر میں بیان ہوا ہے۔ تو اسرافیل کی موت بنیادی طور پر اسے ہم کئی عنوان دے سکتے ہیں: ایمان کی موت، میٹا فزکس کی موت یعنی مابعد الطبیات کی موت، اور غیب کے بارے میں کوئی چیز مان لینے کی موت، اردو شعریات کی موت۔ اور یہ موت جو ہے یہ ایک فرد کی موت نہیں ہے بلکہ یہ غیب و شہود کی موت ہے، یہ ایک پوری تہذیب کے گرنے کا ایک منظر ہے جو ہم اس نظم میں دیکھتے ہیں۔ آج ہم اس کی ایک ریڈنگ کریں گے، بہت یہ انسان پر اس نظم کو پڑھنے کے بعد بہت اثر ہوتا ہے، اور اس کے جو امیجز ہیں نور راشد اتنے بڑے امیجز تشکیل دیتا ہے جو کائناتی سطح کے ہیں اور وہ معنویت سے بھرپور ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نشستوں میں اس نظم کی معنویت کو کھول سکیں، کیونکہ اگر ہم یہ نظم پڑھنے میں اور سمجھنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم حسن کوزہ گر نظم بھی پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نور راشد کہتے ہیں کہ اسرافیل کی موت، مرگ اسرافیل پر آنسو بہاؤ، وہ خداؤں کا مقرب وہ خداوند کلام، صوت انسانی کی روح جاویداں، آسمانوں کی ندائے بے کراں، آج ساکت مثل حرف ناتمام، مرگ اسرافیل پر آنسو بہاؤ۔ آؤ اسرافیل کے اس خواب بے ہنگام پر آنسو بہائیں، آرمیدہ ہے وہ یوں کرنا کے پاس، جیسے طوفان نے کنارے پر اگل ڈالا اسے، ریگِ ساحل پر چمکتی دھوپ میں چپ چاپ، اپنے سور کے پہلو میں وہ خوابیدہ ہے، اس کی دستار، اس کے گیسو، اس کی ریش کیسے خاک آلودہ ہیں، تھے کبھی جن کی تہیں بود و نبود، کیسے اس کا سور اس کے لب سے دور، اپنی چیخوں اپنی فریادوں میں گم، جھل ملا اٹھتے تھے جس سے دیر و زود،
مرگ اسرافیل پر آنسو بہاؤ، وہ مجسم ہم ہما تھا، وہ مجسم زمزماں، وہ ازل سے تابت پھیلی ہوئی غیبی صداؤں کا نشاں۔ مرگ اسرافیل سے ہلکا در ہلکا فرشت نوح گر، ابن آدم زلف در خاک و نزار، حضرت یزداں کی آنکھیں غم سے تار۔ آسمانوں کی صفیر آتی نہیں، عالم لاہوت سے کوئی نفیر آتی نہیں۔ مرگ اسرافیل سے اس جہاں پر بند آوازوں کا رزق، مطربوں کا رزق اور سازوں کا رزق، اب مغنی کس طرح گائے گا اور گائے گا کیا؟ سننے والوں کے دلوں کے تار چپ، اب کوئی رقاص کیا تھرکے گا، لہرائے گا کیا؟ بزم کے فرش و در و دیوار چپ، اب خطیب شہر فرمائے گا کیا؟ مسجدوں کے آستانوں گنبد و مینار چپ، فکر کا صیاد اپنا دام پھیلائے گا کیا؟ طائران منزل و کوثار چپ۔ مرگ اسرافیل ہے گوش شنوا کی لب گویا کی موت، چشم بینا کی دل دانا کی موت، تھی اسی کے دم سے درویشوں کی ساری ہاؤ ہو، اہل دل کی اہل دل سے گفتگو، اہل دل جو آج گوشہ گیرو سرما در گلو، اب ترنہ ہو بھی غائب اور یارب ہا بھی گم، اب گلی کوچوں کی ہر آوا بھی گم، یہ ہمارا آخری ملجا بھی گم۔ مرگ اسرافیل سے اس جہاں کا وقت جیسے سو گیا پتھرا گیا، جیسے کوئی ساری آوازوں کو یکسر کھا گیا، ایسی تنہائی کہ حسن تام یاد آتا نہیں، ایسا سناٹا کہ اپنا نام یاد آتا نہیں۔ مرگ اسرافیل سے دیکھتے رہ جائیں گے دنیا کے عامر بھی، زباں بندی کا خواب جس میں مجبوروں کی سرگوشی تو ہو، اس خدا بندی کے خواب۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس نظم کی معنوی کائنات میں سفر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔